ایک دن ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ چور کھڑے ہو کر سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کرواؤں گا جو نہایت پرہیزگار اور اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ شہزادی کی شادی کرا دے۔ دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اب وہ چور چوری کرنا بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ وہ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدابیر اس کے سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور وہاں عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی۔ آدمی یہاں ایسا نیک اور پرہیزگار آیا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس پہن کر مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر نمازوں پہ نمازیں، ذکر و تلاوت سب شروع کیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی ایسا اللہ والا آ کر بیٹھا ہے جو جوان عبادت میں لاجواب اور تعارف میں بے مثال ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جیسا سوچا تھا تو اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس جب مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہنے لگا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا پرہیزگار اور اللہ والا ہو، اور بادشاہ اسی تلاش میں تھے کہ ان کی نظر آپ پر آ کر رک گئی، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے پوچھا کیوں منظور نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اصل ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا سب وزیر کو سنا دیا۔ اس کے بعد چور نے کہا کہ میں نے یہ نمازیں اسی لالچ کے اختیار میں شروع کی تھی، لیکن میں یہاں کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ محترم خواتین حضرات، بے شک جب عبادت ہو جائے اور نماز ہو جائے تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں، اور جب انسان اللہ کا ہو جائے تو اس کے لیے دنیا بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔